السلام دوستوں، آج سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کا ذکر کرتے ہیں۔ 1298 میں ارطغرل کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہی سال تھا جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ادھیر عمر، الغرض جو ملا اسے قتل کر ڈالا۔ بہت سے لوگوں نے غیر آباد کوہوں، جنگلوں، ویرانوں میں چھپ کر، پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا، کسی کی جان نہ بخشی، خاص طور پہ مسلمانوں کی۔ اگرچہ ارطغرل کے سن وفات میں شدید اختلاف ہے، لیکن غالب امکان اسی بات کا ہے کہ ارطغرل 1289 کو فوت ہوا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان نے تائی قبیلے کی سرداری سنبھالی اور اپنے والد ارطغرل کی طرح رومی سرحد پر سلجوق سلطنت کا حفاظتی سپہ سالار مقرر ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب سلجوق سلطنت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ کونیا پر منگول تقریباً قابض تھے۔ سلجوق سلطان غیاث الدین منگولوں کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ اپنی بقا کے لیے منگولوں کو ہیوی جرمانہ ٹیکسز ادا کرتا تھا۔ دوسری طرف اناطولیہ کے رومی علاقوں میں، ایشیا کوچک کے علاقوں، عثمان شیر کی طرح دشمن پہ لپک رہا تھا۔ اس نے ایشیا کوچک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک روم ڈالا، کئی قلعوں پر فتح کے پرچم لہرائے۔ سلجوقی سلطان اس بات سے مطمئن تھے، خوش تھے کہ ان کی سرحدیں جو رومی علاقوں کے ساتھ ملتی ہیں وہ کائی قبیلے اور عثمان کی بہادری کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اس دور کے تقاضوں کے مطابق عثمان جس علاقے کو فتح کرتا تھا وہ اسی کی جاگیر کہلاتی تھی۔ عثمان کی فتوحات میں یانی قلعے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ یونانی عیسائیوں کا ایک مشہور شہر تھا۔ یہاں سے مشہور شہر بروسا اور نیقا کو راستے جاتے تھے۔ عثمان نے اشک شہر کے بجائے یانی شہر کو اپنی ریاست کا دارالحکومت قرار دیا۔ یہاں تاریخ اپنا پرانا عمل دہراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک طاقت نہایت تیزی کے ساتھ تنزل کی طرف گرتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے، اور دوسری طاقت اتنی ہی تیزی کے ساتھ تاریخ کا دلچسپ موضوع بن جاتی ہے۔ یعنی سلجوق سلطنت غروب ہو رہی تھی اور سلطنت عثمانیہ طلوع ہو رہی۔ منگول صحرائے گوبی سے نکل کر پہلے چنگیز اور بعد میں ہلاکو خان کی قیادت میں عظیم سلجوقی سلطنت کے پرخچے اڑا چکے تھے، جس کے سامنے بغداد اور قاہرہ کی حکومتیں بھی تباہ و برباد ہو چکی۔ تاریخ گواہ ہے جلال الدین خوارزم نے منگولوں کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن اندرونی سازشوں اور کمزور ریاست کی بنا پہ آخر کار جلال الدین کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس تاریک دور میں پہلے ارطغرل غازی اور بعد میں عثمان غازی نے ایشیا کوچک میں بچی کھچی سلجوقی سلطنت کا تحفظ کیا۔ 1296 میں منگول سردار غازان خان، جو کہ ہلاکو خان کا پڑ پوتا تھا، اس نے سلجوق سلطنت کے دارالحکومت کونیا پر فاتحانہ یلغار کی اور سلجوقی خاندان کے آخری حکمراں رکن الدین سوئم کو قتل کر کے سلجوقی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وقت تھا سلطنت عثمانیہ کے آغاز کا۔
جن علاقوں میں عثمان کی حکومت تھی وہاں بسنے والے تمام ترک قبائل نے عثمان کو اپنا سردار منتخب کیا۔ جب سلجوق سلطنت کا اختتام ہوا تو بہت سے سلجوقی سرداروں اور امیر زادوں نے مختلف علاقوں میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کرنے کا ارادہ کیا، جدوجہد شروع کر دی ایک با اثر ریاست قائم کرنے کے لیے۔ یہ عثمان کے لیے ضروری عمل تھا کہ وہ فوراً سے پہلے ان علاقوں پر اپنی حکومت قائم کرے۔ عثمان نے ایسا ہی کیا۔ وہ باز کی اڑان بھرتا، جھپٹتا اور انہیں زیر کرتا چلا گیا۔ عثمان کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ وہ کونیا پر قبضہ کرے تاکہ سلجوق ریاست کا وارث بن سکے۔ جب عثمان کی کونیا پر حکومت قائم ہوئی، یہ وہ ٹائم تھا۔ منگول حکمران خون کے چھینٹے اڑاتے گزر چکے تھے اور اب ان کے دل کو نور اسلام کی شعاعوں نے منور کرنا شروع کر دیا تھا۔ عثمان کی حکومت اناطولیہ کے تمام سلجوقی علاقوں پر قائم ہو چکی تھی۔